بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرب قیامت میں آنے والا دنیا کا وہ آخری رمضان کہ جس رمضان کے اندر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا اور ہر طرف زلزلوں کی بھرمار ہوگی، اور جس رمضان میں کیسی خوفناک چیخ بھی سنائی دے گی جس چیخ کی وجہ سے انسانوں کے کلیجے پھٹنے کو آ جائیں گے۔ اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں آخر ایسا کیا ہوگا کہ لوگ اندھے بہرے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ ہر چیز اور یہ کائنات ایک مقررہ وقت تک ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی پروردگار عالم نے اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر فرما دیا تھا۔ اس دنیا اور اس کائنات میں موجود ہر شے کے فنا ہونے کا نام ہی قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے لے کر فنا ہونے تک کی ظاہر ہونے والی تمام نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ان میں موجود تمام نشانیوں کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہم آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ 3 حصے کون سے ہیں اور ان 3 حصوں میں قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور آج دنیا کے جس حصے میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا کا کون سا حصہ ہے، اور قیامت سے پہلے آنے والا دنیا کا آخری رمضان دنیا کے کون سے حصے میں آئے گا۔ محترم ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائے جائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک مکمل واچ کریے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ اس زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ہے جو صاحب جلال ہے اور اکرام کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی اپنی امت کو قیامت کے متعلق اور ظہور پذیر ہونے والی تمام نشانیوں سے آگاہ کیا، اور اس دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر ختم ہونے تک قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ نشانیاں 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، علامات بعیدہ، وہ نشانیاں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ تمام انبیاء کرام کا اس دنیا میں تشریف لانا اور اپنی اپنی امت کو توحید حق کا پیغام دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں خاتم المرسلین بن کر تشریف لانا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ علامات بعیدہ میں شامل ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک علامات بعیدہ مکمل ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو دنیا کے دوسرے حصے کے متعلق بتائیں گے کہ جس میں قیامت کی وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ ان نشانیوں کے ظہور کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی سے ہو چکی ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان نشانیوں کے پورے ہوتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، جیسا کہ ان نشانیوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ایک دوسرے سے ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی یہ دونوں انگلیاں جتنی آپس میں قریب ہیں قیامت میرے بعد اتنی ہی قریب ہے۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو آج کے موجودہ دور میں مکمل ہو چکی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہوگا، بے حیائی کے کام ہوں گے، سود کا کاروبار عام ہو جائے گا، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، گانے باجوں کی کثرت ہوگی اور لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے، بس چند لوگ ہی نمازی رہ جائیں گے، جھوٹے انسان کو سچا اور سچے انسان کو جھوٹا مانا جائے گا، اور لوگ دین بیچ کر دنیا کو جمع کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت صرف مخصوص یعنی جان پہچان والے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت بھی تجارت میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑے جائیں گے، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی چھپائی جائے گی، اور قلم کا ظہور ہوگا یعنی نشر و اشاعت، میڈیا اور اخبارات وغیرہ عام ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہیں جو آج کے اس دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت بہت قریب ہے جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں یہ دنیا کا وہی تیسرا حصہ ہے کہ جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور دنیا کے اس حصے میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور بھی ہوگا، جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، دجال کا خروج اور یاجوج ماجوج کا خروج، دابت الارض کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور زمین کے دھنس جانے کے 3 بڑے بڑے واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، دخان یعنی دھواں نکلنا، اور ان کے سب سے آخر میں ایک آگ ملک یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ محترم ناظرین، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرب قیامت میں آنے والا رمضان المبارک بھی ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں، یعنی سال مہینے میں، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر۔ محترم ناظرین، جو یعنی قرب قیامت میں وقت اتنی تیزی سے بدلے گا کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے آخری رمضان کے حوالے سے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا، اس رمضان کے بعد یہ بابرکت اور پاک مہینہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ دنیا کا آخری رمضان آنے کے 1 سال بعد دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا کہ جس میں لوگوں کو ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی، یہ چیخ اتنی خوفناک ہوگی کہ جس کو سننے کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں اپنے گھروں سے نکل جائیں گے کہ یہ آخر آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہیں لگا پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان ایسی آواز سنائی دے اور اس آواز کی کھوج بھی نہ لگائی جا سکے تو اس رمضان میں 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ محترم ناظرین، قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ محترم ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے آخری رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ رمضان المبارک کے اول حصے میں سنائی دے گی یا رمضان کے نصف حصے میں یا پھر آخری حصے میں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان المبارک کے نصف حصے میں سنائی دے گی۔ جب نصف رمضان جمعہ کی رات ہوگی تو اس رات آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دے گی کہ جس سے تقریباً 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کو سننے کے بعد 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور اس خوفناک چیخ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس آواز سے محفوظ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو اس وقت اپنے اپنے گھروں میں بند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، توبہ استغفار کریں گے اور بلند آواز میں تکبیرات کہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز سنائی دے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی، جبکہ دوسری آواز شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ رمضان المبارک میں یہ چیخ سنائی دے گی اور شوال مکرم میں شدید شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت شروع ہو جائے گی اور ذی الحجہ کو خون بہے گا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 رمضان المبارک کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن نماز فجر ادا کر چکو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا اور کھڑکیاں دروازے بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بھی بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑنا اور اس پاک ذات کی پاکی بیان کرنا، دعائے مغفرت کرنا اور سبحان القدوس کا ورد کرنا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ بس جو شخص ایسا کرے گا وہ اس سے نجات پائے گا اور جو ایسا نہ کرے گا وہی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو چاند گرہن لگے گا اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان المبارک میں یہ دونوں نشانیاں ظاہر ہوں گی اس رمضان المبارک کے 1 سال کے بعد قیامت قائم ہو کر رہے گی اور اسی سال کے اندر اندر دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، روزے رکھنے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔